انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے خاندان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو بالکل مکمل طور پر پاک کر دے۔ یہ آیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرمائے ہیں اور یہ آیت نازل ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کو بلاؤ، حسن حسین کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے یا بعض جگہ تھے، ان کو کے بارے میں بھی فرمایا ان کو بلاؤ۔ ان کے اوپر ایک چادر ڈالی اور پھر فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی تو پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو پہلے سے ہی اہل بیت میں ہو اور تم خیر پر ہو۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون؟ اہل بیت کے مصداق کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، پھر اللہ کے نبی کی ازواج ہیں۔ ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ازواجہم امہاتہم، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِي أَبَدًا، خبردار ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کی بیویوں کو میں نے جنت میں بھی آپ کی بیویوں بنا دی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ہم عائشہ سے مذاق کے طور پر عائشہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جنت میں تم میری بیوی ہوگی اب تو موت بھی اچھی لگتی ہے۔ پیار سے کہا کرتے ہیں جنت میں بھی تم میری بیوی ہوگی۔ سب سے زیادہ محبت تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ازواج اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر آپ کی اولاد جتنی اولاد ہے جس بیوی سے بھی ہے وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں انتقال فرما گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بیٹی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو بلایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کو نہیں بلایا، نہیں، ان کا انتقال ہو چکا اس آیت سے پہلے۔ اللہ کے نبی کی ساری اولاد اہل بیت میں ہے، قیامت تک جو آپ کی اولاد چلے گی وہ باقی آپ کی ازواج سے اولاد نہیں ہوئی، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اولاد ہے، یا پھر وہ ایک باندی سے آپ کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ تو یہ آپ کی بیویوں سے جتنی اولاد، پھر آپ کی اولاد میں سے جتنی اولاد قیامت تک چلے گی یہ ساری نبی کی آل میں سے ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میرے سارے صحابہ یہ اہل آل میں سے ہیں، سارے صحابہ آل میں سے ہیں۔ سلمان فارسی کو تو واضح طور پر فرمایا، جنگ خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ اہل بیت میں سے۔ تو پھر تو ہم اہل بیت میں سے نہیں ہو سکتے، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں تعلق ختم ہو جائیں گے لیکن قیامت کے دن میری رشتہ داری کام آئے گی، نبی کی رشتہ داری قیامت کے دن میں کام آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ ہیں، ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو ابھی چھوٹی ہے، عمر چھوٹی ہے ان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے نکاح کی خواہش نہیں، لیکن میں آپ کے خاندان سے، نبی کے خاندان سے ایک نسبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے قیامت کے دن ساری رشتہ داری ختم ہو جائے گی، میری رشتہ داری قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ واضح ایک عملی طور پر نظر آ رہا ہے، اللہ قرآن میں صحابہ کی صفات بیان فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ صحابہ ہیں آپ کے ساتھی جو کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم دل ہیں۔
آپس میں نرم دل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، آپ باہر نکلے، لوگوں کو کہنے لگے لوگوں مجھے مبارکباد دو، آج میرا نکاح اللہ کے نبی کی بیٹی سے ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قیامت کے دن ساری رشتہ داری ختم ہو جائے گی، میری رشتہ داری قیامت کے دن بھی کام آئے. اس لیے خواہش تو ہر آدمی کی ہے کہ ہم بھی نبی کے آل میں سے ہوتے. میرے اور آپ کی خواہش بھی ہے، کیونکہ ہے بھائی یہ گرمی کی وجہ سے خواہش ختم ہو گئی. بہت گرمی ہے، آپ کا مجاہدہ ہے کہ آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے، لیکن بھائیو اس ایک ایک مشقت پر اللہ کتنا اجر دے رہے ہیں. یہ مشقت ختم ہو جائے گی، یہاں سے پروگرام ختم ہوگا، آپ گھر چلے جائیں گے، نہا لیں گے پسی اور پنکھے میں بیٹھ جائیں گے یا اے سی چلا کے بیٹھ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا شام کو کہ صبح مشقت میں بیانات علماء کے سنیں، نعت خوانوں کی نعت خوانی سنیں. لیکن یہ نیکی ہمیشہ باقی رہے گی، نیکی باقی رہے گی، اور اسی مشقت پر پتہ نہیں اللہ کتنوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے. جتنی دین کے لیے مشقتیں اٹھائی جاتی ہے اللہ اتنی ہدایت کو عام فرماتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء نے اور ہمارے نبی نے اور صحابہ نے اٹھائی، اللہ نے ان کی برکت سے پوری دنیا میں دین کو زندہ کیا. پوری دنیا میں صحابہ بعض جگہ پر گئے، بعض جگہ نہیں آئے. یہ پاکستان میں صحابہ وہ محبوب گوٹ کی طرف کچھ صحابہ آئے ہیں، لیکن پورے پاکستان اسلام سے بھرا ہوا ہے. افریقہ کے جنگلوں میں بہت ساری جگہ پر صحابہ نہیں گئے، لیکن اللہ نے دین کو وہاں بھی پہنچایا. یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں. تو ہماری بھی خواہش ہے ہم بھی نبی کے آل میں سے ہوتے. تو ایک حدیث اللہ کے نبی نے ہمارے لیے فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کل مؤمن تقی نقی فہو اہلی. ہر وہ مومن جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، پاک دامن ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی میرے آل میں سے ہے، وہ بھی میرے آل میں سے. قیامت تک اللہ کے نبی نے واضح کر دیا. آل میں سے کون ہے؟ جو مومن ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، ایمان والا، متقی اور پاک دامن، یہ بھی اللہ کے نبی کے آل میں سے ہے. تو بھائیو تیسرا کام، تیسرا عقیدہ اہل بیت سے محبت. ہمارے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کسی کے دل میں لا يدخل الایمان قلب رجل، کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت نہ کرنے لگے. اللہ کا اعلان قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا. جیسے تبلیغ والے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہ ووٹ کا سوال نہ نوٹ کا سوال، نہ ووٹ کا سوال نہ نوٹ کا، کیونکہ دنیا کی زندگی نہ آخرت کی زندگی نہ ووٹ سے نوٹ سے بنتی ہے نہ بگڑتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ نہیں دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور ووٹ کا تصور ہی کہاں ہے. یہ شاہ صاحبان عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پہلے یہ تو ثابت کرو صحابہ کا طرز اپنو گے تو اللہ دنیا میں دین کو عام کریں گے. نہ ووٹ سے زندگی بنتی ہے نہ بگڑتی ہے، نہ نوٹ سے زندگی بنتی ہے نہ بگڑتی ہے. زندگی بننے بگڑنے کا تعلق نبی کی غلامی سے ہے، نبی کی غلامی میں ہے. اللہ ووٹ کے بغیر زندگی، نوٹ کے بغیر زندگی بنا دیں گے. اللہ کے نبی کی زندگی کوئی نہیں، ووٹ نوٹ کے ہوتے ہوئے زندگی بگڑ جائے گی. تو بھائیو اہل بیت سے اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں نے کہو ان سے میں کچھ نہیں مانگتا. میرے نبی آپ فرما دیے الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. اور ومن یقترف حسنۃ نزد له فیها حسنا، جو اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں ہم اجر بڑھاتے چلے جائیں گے. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میں پھر ایک جگہ رکا. لمبا واقعہ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا. کہنے لگے ایک عورت کو میں نے دیکھا ایک مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ میں اس کے پیچھے چلا، وہ گھر میں داخل ہوئی، 4 بچیاں ہیں. جب وہ پکا کے کھانے لگے میں اندر داخل ہوا. میں نے کہا یہ تو مردار ہے. وہ کہنے لگی تم کون ہو؟ ہمیں
4 دن سے ہم فاقے سے ہیں اور بھوک کی حالت میں حرام کھانے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ کہنے لگے مجھے اس پر اتنا رحم آیا، کہنے لگے میں سید زادی ہوں، سید زادی، میں بھیک نہیں مانگ سکتی، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، 4 دن سے فاقے ہیں، میری بچیاں بھوکی ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے انہیں کہا تم صبر کرو، میں اپنا حج کا سارا سامان لے آیا، 600 درہم بھی دے دیے، جو سامان تھا وہ سارا دے دیا، اپنے ساتھیوں سے کہا تم حج کر لو، میں یہیں رہوں گا۔ کہنے لگے جب میں نے وہ سامان دیا، وہ بچیوں نے دعائیں دی، چاروں بچیوں نے الگ الگ دعائیں دی، جن کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ہمارے نانا آپ سے راضی ہو جائیں، بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ساتھی کہنے لگے حج پہ چلے گئے، جب واپس آنے لگے میں نے کہا ان کا آگے بڑھ کر استقبال کروں۔ پہلے ایک دوسرے علاقے والا قافلہ آیا، میں نے انہیں کہا تمہیں حج کی مبارک، عمرے کی مبارک۔ کہنے لگے عجیب آدمی ہو، ہمیں مبارکباد دیتے ہو، تم بھی تو مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم نے بھی تو ہمارے ساتھ طواف کیا اور حج ادا کیا۔ تو وہ کہنے لگے میں حیران ہوا، پھر میرے اپنے قافلے والے آئے، میں نے انہیں مبارکباد دی۔ وہ کہنے لگے عجیب آدمی ہو، تم نے ہمارے ساتھ ہی تو حج کیا، عمرہ کیا اور روزے پر حاضری ہوئی۔ ایک آدمی نے مجھے تھیلی دی، کہنے لگے تم نے وہاں مجھے یہ تھیلی پکڑائی تھی کہ یہ امانت کے طور پر رکھ لو، بعد میں دے دینا، اور اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربح، جس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا وہ نفع میں رہا۔ یہ تھیلی تم نے دی تھی، یہ نشانی ہے تم ہمارے ساتھ حج پہ تھے۔ کہنے لگے میں اسی کشمکش میں رات کو نیند آئی، سویا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے ربی بن سلیمان، ہاں جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع ہی کماتا ہے، تم نے میری اولاد پر، سید زادی پر رحم کیا اور سامان دیا، تو کتنے لوگ اور گواہ تمہیں چاہیے کہ تمہارا حج ہو گیا ہے، تم نے خود حج کیا ہے، اللہ نے تمہارے شکل کا ایک فرشتہ مقرر کیا جو قیامت تک حج کرتا رہے گا، اور یہ جو تھیلی ہے اس میں 600 دینار ہیں، تم نے 600 درہم میری بیٹی کو دیے تھے، اس کا بدلہ دنیا میں یہی ہے کہ 600 دینار تمہیں واپس مل رہے ہیں اور آخرت میں اس کا الگ اجر ہے۔ تو کہنے لگے جب میں اٹھا میں نے تھیلی میں گنا تو 600 دینار تھے، سونے کی اشرفیہ تھی۔ یہ دنیا میں سید زادوں کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرے گا اللہ فرما رہے ہم اجر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پہلے بیعت سے محبت، پھر آخر صحابہ سے محبت۔ صحابہ سارے حق پر ہیں، ان کے آپس کے اختلافات امت کی سبق کے لیے ہیں، اگر آپس میں اختلافات ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے وہ اللہ نے ہمیں صحابہ کے دور میں دکھایا ہے۔ اختلافات اپنے تک تھے، غیروں تک نہیں تھے، وہ باطل والوں کے لیے سخت تھے، وہ آپس میں نرم دل تھے، اور ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں۔ جو کسی صحابی کی ادنا سے ادنا صحابی یعنی کم سے کم درجے جس نے نبی کی صرف زیارت کی، ایمان لایا اور نبی کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا، اسی ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ رب کی قسم ساری دنیا کے کتب غوث ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ، موت ایمان پر نہیں آئے گی اگر دل میں ذرہ برابر بھی صحابہ کا بغض ہوا۔ یہ عقیدہ بنا کر جائیں رب کی قسم، پھر اعمال بھی کریں۔ اعمال بھی ضروری، میں نے شروع میں عرض کیا، عقائد بھی ضروری ہیں، احکامات بھی ضروری ہیں۔ مولانا ترجمہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بیان آپ نے اکثر سنا ہوگا، جو فرماتے اتنی عبادت کرو کہ سوکھ کر سوکھی لکڑی بن جاؤ، لیکن اگر دل میں کسی ایک صحابی کا بغض لے کر گئے اللہ سیدھا جہنم میں ڈال دے۔ کسی صحابی کا بغض دل میں نہ ہو، ان کی آپس کی وہ تھی، وہ امت کے سبق کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسان کا بادشاہ خط بھیجتا ہے، تمہیں امیر المومنین نے الگ کیا، تمہارے ساتھ لڑائی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کے پچھلی طرف جواب لکھتے ہیں اور اسے جواب دیتے ہیں، او کتیا کے بچے، اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میلی نظر سے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وصیت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرنے والا بنے گا۔ حضرت حسن کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اگر
یہ بات اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اس لیے وصیت کر رہے ہیں، بیٹا امیر معاویہ سے صلح کر لینا۔ اور جب صلح کی بات آئی، لشکر آمنے سامنے، لمبا واقعہ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے کاغذ، سفید کاغذ پر نیچے دستخط کیے اور کہنے لگے یہ پرچہ لے جاؤ امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہیں کہو جو شرائط لکھتے ہو امیر معاویہ ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہے۔ پھر انہوں نے شرائط لکھی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی ہے، اور جو شرائط لکھی امیر معاویہ نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر آپس میں پیار محبت کتنا تھا، ایک مرتبہ ایک قافلہ سامان لے کر آ رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ سارا سامان یہیں رکھ دو، اور جا کے امیر معاویہ کو کہو وہ حسین نے لے لیا۔ جب یہ لشکر وہاں گیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بنا، کہنے لگے وہ راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مل گئے، انہوں نے کہا یہ سارا سامان یہی رکھ دو، اور انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے کہنا یہ سامان حسین نے لے لیا۔ کہنے لگے تم نے کوئی ان سے بحث مباحثہ تو نہیں کیا، کوئی مداخلت تو نہیں کی، کوئی تم نے روک تام تو نہیں کی؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے نہیں کیا، ہم نے بغیر بحث مباحثے کے سامان دے دیا۔ کہنے لگے مجھے بھی یہی امید تھی، لیکن اگر تم ان سے بحث مباحثہ کرتے آج میں تمہاری شکلیں بگاڑ دیتا۔ آپس کی محبت رحماء بینہم کی عملی تصویر ہے۔ تو بھائیوں میں نے عرض کیا اللہ کا عقیدہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، نبی کی تعلق کی وجہ سے اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت۔ اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو اگر صفات والا بنانا ہے تو ان کے نام بھی صحابہ کے نام پہ رکھو، دنیا والوں کے نام پہ نہیں ہو تو نافرمان۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا وقت بھی ہو چکا ہے حضرات، پھر واپس آگئے ناشتہ کر کے گرم ہو کر آگئے، پہلے تو چلے گئے، تو اللہ جزائے خیر دے۔ تو بھائیوں ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے نوجوان، یہ میرا کہنا نہیں مانتا، آپ ذرا انہیں ترغیب دیں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام شاہ رخ ہے۔ شاہ رخ، میں نے کہا یہ شاہ رخ کون ہے؟ کہ تو آپ کو پتہ نہیں، بڑا فلمی اداکار ہے شاہ رخ۔ میں نے باپ سے کہا، میں نے کہا جس کے نام پہ نام رکھا ہے بچے میں عادات بھی تو وہی آئیں گی، عادات بھی تو وہی آئیں گی۔ ایک آدمی ہے مظفر گڑھ میں، کہنے لگے میرے بچے کو سمجھاؤ، یہ ڈنڈا لے کے کبھی ادھر چیزیں توڑ دیتا ہے کبھی ادھر چیزیں توڑ دیتا ہے، اور رات کو کہنے لگے کچھ عرصہ پہلے وہ کہنے لگے کہتے رات کو اس نے ڈنڈا چلایا اوون پہ مارا، اوون توڑ دیا۔ تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ وہ پتہ چلا جی وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھتا ہے۔ میں نے جو ڈرامے دکھاؤ گے تو وہی صفات آئیں گی، تم صحابہ کی صفات انہیں پڑھاؤ، اہل بیت کی واقعات انہیں سناؤ، انہیں پڑھاؤ، نبی کی صفات پڑھاؤ تو وہی صفات آئیں گی۔ تو بھائیو نام بھی ان کے نام پہ رکھیں، اپنے گھروں میں صحابہ کے تذکرے، حیات الصحابہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ پہ بڑی مفصل تفصیل سے کتاب لکھی ہے، جن میں عورتوں کے واقعات ہیں، بچوں کے واقعات ہیں، اور فضائل اعمال میں بچوں کے واقعات، عورتوں کے واقعات۔ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں، گھر میں ایک وقت مقرر کریں، یہ پڑھائیں تاکہ ان میں اہل بیت اور صحابہ کی صفات زندہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان عقائد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔